ویسے اب آپ سے سوال ہے کہ آپ سارے لوگوں کو نماز سے زیادہ تسبیح کی ٹیچنگ دیتے ہیں. جناب اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث بھیجے ہیں، استادوں کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پھر کیجیے. آپ نماز سے زیادہ لوگوں کو تسبیح دیتے ہیں، نماز کا نہیں کہتے، تسبیح کا کہتے ہیں ایک حصہ. دوسرا حصہ کہ قرآن اور حدیث کی موجودگی میں آخر استادوں کی کیا ضرورت ہے؟ بہت خوب. پہلا حصہ تو میرے خیال ہے مجھ پہ بدگمانی ہے، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی استاد اپنے ہی طرز عمل سے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے مجھ پہ، اللہ کا بہت احسان ہے. بہت سست الوجود، بڑا ناقص العقل انسان تھا، اللہ نے توفیق بخشی اور میں نماز میری باقاعدہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو میں تلقین کرتا ہوں تسبیح کی، تو دراصل بات یہ ہے کہ کچھ بہانے، گاہ بہیلا بھی بغرت گاہ بزور بھی کا شک، کوئی نہ کوئی عذر تو میں رکھتا ہوں لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کا. میرا بھی اپنا ایک یقین ہے کہ جب کوئی بڑی بات ہو تو اس میں چھوٹی بات شامل ہو جاتی ہے، اور چونکہ قرآن حکیم میں اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تلاوت کتاب کرو، اوامر اور نواہی سے آگاہی حاصل کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی. ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے. یعنی تلاوت تو بہت اچھی بات ہے، بہت اصول کی بات ہے، پڑھنا لکھنا ہے، اور حال و خیر و شر سے آگاہی ہے. واقم الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرو، بڑی خوبصورت بات ہے، اور نماز بھی ذکر الہی ہے. اقم الصلاۃ لذکری، میرا ہی ذکر ہے نماز بھی. ولا ذکر اللہ اکبر، مگر میری یاد تو بہت بڑی بات. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر لوگ بڑی بات میں پڑ جائیں گے تو چھوٹی باتیں تو ان میں شامل ہو ہی جائیں گی، مگر چھوٹی بات سے بڑی بات کو بڑھتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا، بہت کم دیکھا. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مگر ان میں کوئی تسبیحات کا شغف اتنا میں نے نہیں دیکھا. بلکہ کچھ لوگوں نے ایسے بھی دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہر قسم کی دوسری والنٹری عبادت کو فضول سمجھتے ہیں، اور اتنے رجڈ ہوتے ہیں اپنے اس حسن کمال پہ جو نماز کی صورت میں ہوتا ہے کہ واضح طور پہ کبھی کبھی تسبیح الہی کی توہین بھی کر جاتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ تسبیح اس کا بھی حق ہے، فرض ہے اور پیشہ ہے جو شاید ہماری طرح نماز نہیں پڑھ سکتے. پرندے بھی تسبیح پڑھتے، درند و چرند بھی تسبیح پڑھتے، اور قرآن حکیم کے مطابق هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. سب اللہ کے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تسبیح کرتے ہیں. حاضرین حضرات، اب اگر آپ غور کرو تو یہ بہت کم آئے گا کہ زمین و آسمان میں سب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. مگر اگر بار بار کوئی لفظ آیا ہے، شجر و حجر پہ محیط آیا ہے، ہر ذرہ کائنات پہ اگر کوئی چیز محیط آئی ہے تو وہ یہی ہے کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی موجود ہے خدا کے ذکر میں، خدا کی تسبیح میں، خدا کی دی ہوئی فطرت پہ قائم ہے اور خدا کے شکر گزار ہیں. چاہے وہ زمین و آسمان ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ میں نے تم میں تمہارا کام ڈال دیا ہے، چاہو تو خوشی سے آؤ، چاہو تو اکراہ سے آؤ،
اور زمین و آسمان نے کہا اے رب کریم ہم اپنی خوشی سے تیرے مطیع ہو کر آئیں گے اور جو تو کام ہم میں ڈالے گا اسے راضی خوشی سر انجام دیں گے. تو اسی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ ہر جاندار اور ہر بے جان کوئی نہ کوئی طریق ضرور ایسا زندگی کا ان میں موجود ہے. خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ خدا کی مرضی و منشا کو جانتے ہیں اور خدا کی تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں.